السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا جناب؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے۔ 7:15 ہو گئے ہیں، مغرب کی اذانیں ہونے لگی ہیں جناب۔ گھر کی کچھ روٹین ایسی ہوتی ہے، بلیو می، کہ یہ کہنا جو میں نے آگے بھی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ہوتا، وہ یہ بات نہیں ہے، روٹین ہی ایسی ہے۔ اور کچھ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹائم میں کوئی برکت ہی نہیں رہی حقیقت میں۔ مطلب ہم چھوٹے ہوتے تھے، یقین کریں گرمیاں گزرتی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا اسی تو سکول بھول ہی جاتے تھے بھولیں جانا کہ اسی سکول جانا میں بھی نماز پڑھی ہے عصر کی جناب۔ میں ادھر ہی جان ماز بچھا دیتی ہوں۔ اس کے میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ ٹرک کیا ہے، میں کیوں بچھا دیتی ہوں۔ اچھا جان ماز بچھی ہو نا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں اگلی نماز بھی پڑھنی ہے، اور کوشش پوری ہوتی ہے کہ دن میں دو دفعہ تو شاور لے لیا جائے۔ اور میں ویسے ڈیلی ہی کوئی نہ کوئی ٹوٹکا آزما لیتی ہوں، مطلب آئل فری، کیونکہ بہت گرمی ہے، اس کی وجہ سے بس نہ پوچھو۔ تو بس یہ صفائیاں ٹکائیاں صبح کی ہو رہی ہیں، یہ مزے سے سوئے ہوئے ہیں۔ میں صبح کی صفائیاں کچھ یہ بھی بیٹی کو دے دیا روم، اس کے کپڑے میں نے کئی ادھر لٹکا لے، کچھ میرے بھی ساتھ ہی لٹکا لے جناب۔ اور یہ والا بیٹا آج کل شکر اللہ کا پڑھ بھی رہا ہے، اللہ بس نماز کی روٹین بنا دے، کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے، اور زندگی بس اسی طرح سے ہی چل رہی ہے۔ کہ ڈرائنگ روم کو میں بس کی طرح گرمی آتی ہے، گرچہ گرمیوں میں گرمی آ جاتی ہے، سردیوں میں سردی آ جاتی ہے۔ میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ میں اس کو نا گرمیوں میں کروں گی گرمیوں میں کہتی ہوں، سردیوں میں کریں گے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور مغرب کی اذانیں جناب آ چکی ہیں، اور ہم نے آج پکائے ہیں یہ دیکھیں جناب۔ مغرب کی نماز کے بعد ملتے ہیں جناب۔ وہاں پہ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، اس کے بعد میں نے صرف چائے پی، کیونکہ کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، پھر تھوڑی سی چائے پی، اسے تھوڑا سا بیٹر فیل ہوا چائے سے۔ بس ہم لوگوں کو عادت ہے، ویسے میں چائے نہیں پیتی اتنی، کافی پہ جب سے تھوڑا سا لیور کا ایشو ہوا ہے تو میں کافی ہی یوز کر لیتی ہوں، تھوڑی سی، اس سے بھی کافی حد تک ہو جاتا ہے۔ جو نیکسٹ تھی، میں نے ہمیشہ ایک چیز نوٹ کیا، میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ کیا ہم نے یوٹیوب پہ آ کے بھی مطلب ہم نے اپنے آپ کو مارنا ہے؟ ہم نے یہاں پہ بھی آزادی نہیں ہے کہ ہم سچ بول سکیں، ہم دنیا کو اپنے دل کی بات کنوے کر سکیں؟ کیا یار یہ نہیں ہو سکتا کہ جن مصیبتوں سے، جن ٹینشن سے میں گزری ہوں، یا جن چیزوں کو میں نے فیل کیا ہے، کیا وہ ہماری بچیاں فیل نہ کریں؟ ہو سکتا ہے کسی ماں باپ نے یہ چیز نہ فیل کی ہو، یا ان کی اللہ نہ کرے کوئی بیٹی کا نصیب ایسا ہو، تو ان لوگوں کے لیے میں سمبل ہو جاؤں، شاید ان کو گائیڈ لائن مل جائے۔ مجھے بہت سارے لوگ، خاص طور پہ بہنوں کے بھی ظاہر ہے سسرال والے ہیں، میرے اپنے سسرال والے ہیں، جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں وہ فوراً دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب جیسے بہنیں ہیں میری ماشاءاللہ سے 3، ان کے بھی سسرال ہیں، وہ بھی مطلب ایسے ان کو لگتا ہے کہ میں کوئی ایسے ہلکا پھلکا بندہ ہوں جناب۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کس طرح سے گزرتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابو جلدی فوت ہو گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ تھا، تو جب بھی میں نے واپس آنا ہوتا ہے میں گاڑی کا رخ ادھر کر لیتی ہوں قبرستان کی طرف۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں ابو کے پاس جا کر کئی دفعہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ نہ دیں، لیکن لگتا ہے کہ قبر کے ساتھ رکھ کے نہ لیٹے ہی رہیں۔ اس وقت جب قبرستان جاتے تھے نا تو امی بھی کہتی تھی کہ مجھے بھی لے جاؤ، کہ بعد میں مجھ سے نہیں جایا جاتا۔ اور جب بھی امی قبرستان جاتی تھی نا تو جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم فاتحہ پڑھتے تھے، امی کیا کرتی تھی کہ پتر اتھے میری بھی قبر اتھے بنا دیو، آتش دنا دی۔ آج وہ آتش کے ساتھ ہی ان کی قبر ہے۔ بس زندگی انہی چیزوں کا نام ہے۔ کسی کو دکھ مت دیں، کسی کو طنز مت کریں۔ کہتے ہیں نا کہ جس انسان کو کبھی بھی سب سے زیادہ گناہ اس کو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کی عزت بنی ہوتی ہے نا، آپ اس کی عزت کو ختم کرنے کے لیے
اس کے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات غلط ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں پر بھی آ کر ایسی اسٹوریاں سنانی ہیں، فیک اسٹوری سنانی ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے جہاں تک میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ ٹھیک ہے آرٹیفیشل تو ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب لوگ مطلب میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں خاص طور پہ جو یہ مطلب یہ کیا ہے گاؤں وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہاں کے آدمی کام نہیں کرتے، وہ اور ان کی بیوی بچے اور وہ صرف بلاگنگ پہ لگے ہوئے ہیں سب. اور میرے خیال میں انہوں نے ایک سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے مٹی شٹی کے گھر بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کما رہے ہیں. اچھی بات ہے، کمانا چاہیے، لیکن میں نے جو چیز فیل کی وہ یہ تھی کہ سارے جو ہیں وہ مل کے ولاگنگ کر رہے ہیں، لیکن ولاگنگ کرنے کے لیے سارا گھر ایک جگہ پر ہوتا ہے، سارے گھر کے ساتھ ولاگنگ کی جا سکتی ہے. عورت کو سفر مت کروایا کریں، بیٹی کو اتنا سفر مت کروائے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی کے جو پل ہے نا اس کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے، لیکن پانی گزرا ہے، دریا ابھی خشک نہیں ہوا. میری بات کو پہ ضرور غور کیجیے گا، جو بہت اچھے اور سمجھدار لوگ ہوں گے وہ بات کو سمجھ جائیں گے. اس لیے جب تک یہ سانس چل رہی ہے، اگر یوٹیوب پہ بیٹھ کے سچ بولا جا سکتا ہے، لوگوں کے لیے موٹیویشنز دی جا سکتی ہیں، سچ ایسے بولا جا سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی ہے، اور سچ ایسا ہو کہ جو کسی کو ہرٹ نہ کرے. کسی کے بارے میں مجھے کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اپنی ذات سے اگر میں بلاگنگ کر رہی ہوں تو وہ بھی میں اپنی کروں گی. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتی، میں کسی کو کیوں برا بھلا کہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر جو بھی ہے زندگی، بس میری قسمت میرے ساتھ ہے، دوسرے کی قسمت دوسرے کے ساتھ ہے، تو ایسے جل جل کے کام نہیں چلتا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوٹیوب کے اوپر آنے کا موقع دیا ہے تو اس کو بس میں کہتی ہوں کہ فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یوٹیوب میں کیمرہ پکڑ کر ایسے بولنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، آسان نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے اس کا. اور مجھے ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی تھی، ابھی بھی مجھے 40% آتی ہے صحیح نہیں آتی. اور بس یہی کہوں گی کہ بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہر گھر والوں کو، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کس طرح کی ہے، اس لیے کس گھر میں موو کر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنی اولاد سے سرخرو ہو کے دنیا سے جائیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ جب بھی موت کا وقت آئے بس آسانی سے آئے، بس میری یہ دعا ہے. کیونکہ کبھی کبھی مجھے یہ بات بڑی میں نے سوچی، ہرٹ بھی کرتی ہے، سنتی رہتی ہوں میں نے کہ لوگ نا انگلیاں بڑی اٹھاتے ہیں. میں نے کہا میں نے سوشل میڈیا پہ میں نے اپنے سارے بڑوں سے پوچھا تھا، میں نے ایک سب سے رائے لے کر آئی، میں بلا وجہ اٹھ کے منہ اٹھا کے نہیں آئی تھی. تو لیکن یہاں آ کر اگر میں سچ بولتی ہوں تو نام تو کبھی کسی کا منشن نہیں کیا، لیکن اس کے اندر بہت ساری جو سٹوریز ہوتی ہیں بیٹا، جو مجھے بچے دیکھتے ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں، اسے سبق سیکھو. زندگی میں بہت ساری چیزیں، اپنا ٹیلنٹ رکھو. اب آپ اگر پیسہ کما رہے ہو نا تو اس پیسے کو بس ایڈا شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے تک ہی رکھیں اور سیونگ کر کے رکھو. اور بہت ساری دعائیں ہیں میری طرف سے بھی، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور بہت بہت جلدی سبسکرائب کیجیے گا، اور ٹیک کیئر. اللہ